الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا آج کا درس بھی ایک خاصے لمبے وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ سورہ عبس کا درس 24 نومبر کو ہوا تھا۔ اس طرح 6 ہفتوں کا وقفہ پڑ گیا ہے۔ 1.5 ماہ کے بعد اب ہم دوبارہ اللہ کا نام لے کر اس سلسلے وار درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ تکویر کا مطالعہ کریں گے اور امید ہے کہ ایک ہی نشست میں پوری سورت کے درس کو مکمل کر لیں گے۔ جیسے کہ اس سے قبل بھی سورہ نبا اور سورۃ النازعات اور سورہ عبس کی تلاوت ہم نے شیخ القراء محمود خلیل حسری مرحوم کے ریکارڈ سے سنی تھی، اور اسی کو ہم اپنے اس ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ تو آج بھی اس سورہ مبارکہ وہ وہاں پر متن موجود ہے اور قرأت آپ قاری محمود خلیل حسری مرحوم کی زبانی سنیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ چونکہ ہمارا یہ درس 1.5 ماہ کے وقفے سے ہو رہا ہے، لہذا چند باتیں جو اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہیں ان کا اجمالی اعادہ ضروری ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مزمل کے بعد سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک، معوذتین تک، یہ جتنی صورتیں ہیں یہ واضح طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں، 2 صورتوں کا ایک جوڑا۔ ویسے تو یہ نسبت جو ہے جوڑے ہونے کی قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتوں کے مابین موجود ہے، بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے۔ سورۃ المزمل، سورۃ المدثر بہت ہی نمایاں جوڑا ہے۔ سورہ تحریم، سورہ طلاق، دونوں کا آغاز یا ایھا النبی یا ایھا النبی۔ سورہ مزمل، سورہ مدثر میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم۔ بعض جگہوں پر اسی طرح معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو جوڑے ہونے کی یہ نسبت بہت نمایاں ہے۔ بعض جگہوں پر یہ اتنی نمایاں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بات اصول کے طور پر جان لیجئے کہ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ ایک ہی مضمون ہوتا ہے جس کا ایک رخ، ایک پہلو ایک صورت میں، اسی مضمون کا دوسرا رخ، دوسرا پہلو دوسری صورت میں، گویا کہ دونوں جو یہ صورتیں ہیں ایک جوڑے کی، وہ ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ 3 صورتوں کے گروپ ہیں، جن میں سے 2 صورتوں کی نسبت زوجیت بتمام و کمال نمایاں طور پر موجود ہے، تیسری صورت ابتدا میں یا بعد میں وہ اپنے ایک منفرد مزاج کی حامل ہے۔ یہاں سے جو اب ہم صورتیں پڑھنا شروع کر رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 2 صورتوں کے جوڑے ہونے کا معاملہ تو نمایاں ہے، لیکن اضافی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ 4 صورتوں کے 4 سورے وجود میں آئے ہیں، جن میں کچھ چیزیں بہت مشترک ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں 4 سورہ، یہ لفظ جو ہے پنج سورہ تو ہمارے ہاں بہت مستعمل ہے، لیکن یہ 4 سورہ جو ہے یہ ایک خاص گروپ کے بارے میں
بہت عرصے پہلے ایک مضمون بھی لکھنا میں نے شروع کیا تھا، تو اس کا عنوان قرار دیا تھا چہار سورہ نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح۔ یہ چار صورتیں، اب زیادہ دیر نہیں لگے گی، انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے جلدی۔ یہ ایک بڑا حسین چہار سورہ ہے قرآن مجید میں، جس میں تقریباً ایک مضمون سب صورتوں میں، چاروں میں مشترک ہے، اور وہ نور و ظلمت کا باہمی تقابل ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ایک چہار سورہ آتا ہے، یہ سورۃ الزلزال سے شروع ہوتا ہے، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ اور پھر سورۃ التکاثر۔ ان چاروں کے اندر معنوی طور پر، ظاہری اور لفظی اعتبار سے نہیں، معنوی طور پر ان میں بہت قرب ہے، اور وہ بھی ایک چہار سورہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک چہار سورہ یہ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، اور اس کے بعد سورۃ الانشقاق۔ اب ان میں سے تین کی تو بہت ہی نمایاں بات نظر آ رہی ہے، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، پھر چوتھی سورت اذا السماء انشقت۔ ان تینوں کا جو آغاز ہے یہ تقریباً ایک جیسا ہے، ایک ہی انداز کا ہے، مضمون بھی بہت باہمی طور پر بہت ہی مشابہت اور قرب ہے، معنوی نسبت بھی ہے۔ درمیان میں ایک سورت جو آئی ہے وہ ذرا قدرے مختلف ہے، لیکن یہ کہ جب ہم پڑھیں گے سورہ مطففین تو انشاءاللہ اس پر میں مزید گفتگو کروں گا۔ یہ جو چہار سورہ ہے، اس کا پہلا جوڑا ہے سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار۔ اب ان میں بہت نمایاں چیزیں ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک ہی انداز اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ 12 آیتیں ہیں جو اذا پر مشتمل ہیں، 12 مرتبہ اذا آیا ہے، اور اس کے بعد جو جواب آیا ہے اس کا وہ ہے علمت نفس ما احضرت۔ اگلی صورت میں اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، 4 مرتبہ وہ اذا، اس کے بعد جو اس کا جواب آیا علمت نفس ما قدمت واخرت۔ گویا کہ ان دونوں میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، صرف یہ ہے کچھ جو احوال قیامت ہیں پہلی صورت میں زیادہ تفصیل سے آئے ہیں، 13 آیتیں مشتمل ہیں، اور اس کے بعد جو قیامت کی اصل شے ہے، یعنی ہر جان یہ جان لے گی کہ اس نے کیا کیا دنیا میں، کیا کمائی کی، یہاں کیا بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا تھا، کیا آگے کیا تھا، کیا پیچھے کیا تھا۔ یہ گویا کہ مضمون ایک ہی ہے، اذا الشمس کورت سے لے کر اور پھر 14ویں آیت علمت نفس ما احضرت۔ سورۃ الانفطار میں اذا السماء انفطرت، 5ویں آیت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یہ تو گویا کہ ایک بڑی جو اس کا آغاز ہے ان صورتوں کا، اس میں مشابہت ہے۔ پھر ان میں دو جوڑے جو ہیں وہ بہت ہی ایک دوسرے کے مقابل میں آئے ہیں۔ مثلا یہاں دوسری آیت ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جبکہ ستارے دھندلا جائیں گے، پھیکے پڑ جائیں گے، ماند پڑ جائیں گے، روشنی جو ہے ان کی ہلکی ہو جائے گی۔ اگلی صورت میں آ رہا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جبکہ یہ ستارے منتشر ہو جائیں گے، بلکہ ان قدرت کے بھی ایک معنی یہ کیے گئے کہ اس کا بھی مراد ہے کہ وہ گر پڑیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ گویا کہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں۔ اس سے بھی زیادہ قریبی مشابہت جو ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہ اس سورہ تکویر میں ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ یہ سورہ الانفطار میں ہے، صرف ایک حرف کا فرق ہے، سجرت میں سین ہے، فجرت میں فا ہے، باقی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ معنی بھی ایک، جبکہ یہ سمندر جو ہے ابل پڑیں گے، جیسے کہ تنور کو دہکایا جاتا ہے اور وہ ابلتا ہے، اسی طریقے سے اس میں سے آگ ابلتی ہے، لیکن یہ کہ قیامت کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ سمندر ابل پڑیں گے اور یہ گویا کہ اپنی حدوں سے تجاوز کریں گے، باہر نکلیں گے۔ یہ تو ہے گویا کہ جو ظاہری اور لفظی جو مشابہتیں ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں کے مابین جو جوڑے ہونے کی نسبت مانن ہے، معنوی اعتبار سے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ دونوں میں علمت نفس ما احضرت اور علمت نفس ما قدمت واخرت، گویا کہ جو اصل قیامت کی بات اصل جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، جزا ملے گی یا سزا بھگتنی پڑے گی، انسان اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔
اب انسان اس کے لیے دو چیزوں کا، ایک چیز کی ضرورت اسے ہے، اسے ہدایت درکار ہے تاکہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہو، ناکام نہ ہو، نامراد نہ ہو۔ اس ہدایت سے اعراض کی صورت جو ہے اور اس کا جو سبب ہے کہ وحی کو قبول نہ کرنا، نبوت اور رسالت کے پیغام سے اعراض کرنا، اور نبی کو کاہن قرار دے دینا کہ جیسے کاہن لوگ ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی یہ نبی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، یہ بھی اسی طریقے سے تک بندی کر رہے ہیں، کچھ کلام موضوع کر رہے ہیں۔ گویا کہ نبوت و رسالت یا ہدایت وحی سے اعراض یہ ہے سبب اس بات کا کہ قیامت کے دن وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ جبکہ ایک دوسرا سبب ہے جو بڑا سٹل انداز ہے، آخرت کے انکار کا انداز، وہ ہے جو سورۃ الانفطار میں آیا ہے۔ یہ انسان کی نامرادی اور ناکامی جو ہے اخروی، اس کا دوسرا بڑا سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحیمی پر دھوکہ کھا جائے۔ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ کیا لے گا کسی کو جہنم میں ڈال کر؟ وہ تو اتنا ودود ہے، اتنا رؤوف ہے کہ وہ بس ڈراوے کے لیے تو بات کہہ دی گئی ہے کہ جہنم بھی ہے اور جہنم میں جھونکا بھی جائے گا۔ یہ بڑا سٹل انداز ہے، بڑا لطیف انداز ہے۔ شیطان انسان کو اس دلیل سے جب دھوکہ دیتا ہے تو بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے دانا لوگ جو ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں، ادیب اور بہت ہی لطیف احساسات رکھنے والے لوگ۔ یہی مضمون سورہ حدید میں بھی آیا ہے، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، خوب دھوکہ دیا تمہیں، اس دھوکے باز نے خوب دھوکہ دیا اللہ پر۔ اور اگلی سورت کا مضمون یہی آئے گا، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ یہ جو تم اللہ کی شان رحیمی اور غفاری کے حوالے سے باتیں بنا رہے ہو، اصل میں جو چیز تمہارے پیش نظر ہے جزا و سزا کا انکار۔ تو جزا و سزا کا انکار یہ ایک سبب ہے انسان کی گمراہی کا، تباہی کا، بربادی کا۔ اس کے بھی بہت سے شیڈز ہیں، وہ تو اگلا درس انشاءاللہ سورہ انفطار کا ہوگا تو میں وہ مضامین دوبارہ یکجا کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخرت کا انکار ایک تو ہوتا ہے چٹا انکار جسے ہم کہیں، صاف انکار، کوئی قیامت ویامت نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر ہمیں اٹھا دیا جائے گا، ہے ہاتھ لما توعدون۔ اور ایک بہت لطیف انداز ہے اور وہ یہ کہ مان کر نہ ماننا، مثلاً یہ کہ شفاعت باطلہ ہے، قیامت بھی ہے، اللہ بھی ہے اور جانا بھی ہے اللہ کے پاس، لیکن ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمیں بچا لیں گے۔ گویا کہ وہ یہاں ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا، اب قیامت کا کوئی خوف نہیں رہا، جزا و سزا کا کوئی خوف نہیں رہا۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى جو سورۃ النازعات میں آیا ہے، وہ خوف ختم ہو گیا، ہمارے سفارشی ہیں، چھڑانے والے موجود ہیں، ہوا کرے عذاب و ثواب۔ لیکن ہمارے تو سیاں بے کوتوال، ہمیں ڈر کاہے کا؟ اور اسی میں سب سے زیادہ لطیف اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ودود ہے۔ تو ایک سبب یہ اور دوسرا سبب اعراض یعنی انکار رسالت، ایک سبب انکار آخرت، دوسرا سبب۔ تو سورہ تکویر میں انکار وحی، انکار رسالت ہے، اور سورہ انفطار میں انکار آخرت ہے۔ یہ گویا کہ دونوں مل کر انسان کی گمراہی کا جو سبب ہے اور قیامت میں اس کی ناکامی کا جو سب سے بڑا سبب ہے، ان دونوں کو جمع کر دیا، مضمون کی تکمیل ہو گئی۔ یہ گویا کہ دو فرد ہیں ایک جوڑے کے، اور ان دونوں سے اس طریقے سے ایک مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے توجہ جو ہے پوری طرح مرکوز کیجئے سورۃ التکویر پر۔ اس سورت کے بارے میں بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کو ایک سورت ہے، حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ دو سورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا انداز، اسلوب مسلسل آپ نے دیکھا کہ علمت نفس ما احضرت تک یہ جو آیات ہیں، یہ 14 آیات، یہ ایک انداز ہے اور یہ مکمل ہو گیا مضمون یہاں آ کر۔ اس کے بعد پھر قسموں سے بات شروع ہو رہی، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ اور یہاں سے گویا کہ ایک دوسرا مضمون ہے جس میں ظاہری ان دونوں مضامین کے مابین ربط جو ہے ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا نمایاں، اگرچہ خفی ہے، لیکن یہ کہ اس پر غور کرنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا۔
تقابل جب کریں گے سورۃ الانفطار سے تو بات واضح ہو جائے گی، لیکن بظاہر ان کا اسلوب، ان کا انداز، ان کے قوافی، ان کے فواصل بالکل جدا، اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دو مکمل انڈیپینڈنٹ مضامین ہیں جو ایک صورت میں جمع ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ بعین ہی یہی کیفیت اس چہار سورے کی جو آخری صورت ہے سورۃ الانشقاق، اس میں بھی ہے۔ کلا والقمر، وہاں پر پھر قسمیں شروع میں آئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر مضمون آیا ہے۔ یہ انداز ویسے تو قرآن مجید کی اور بعض صورتوں میں بھی ہے، سورۃ الحاقہ میں ہے، سورۃ الواقعہ میں ہے، لیکن اس چہار سورے میں یہ اول و آخر جو ہے، پہلی صورت اس کی اور آخری صورت سورۃ الانشقاق اور سورۃ التکویر، ان میں یہ ایک مشابہت جو ہے بہت نمایاں ہے۔ ان میں سے جو پہلا حصہ ہے جو 14 آیات پر مشتمل ہے، یوں کہا جا سکتا ہے اور بہت صحیح بات ہوگی کہ پچھلا جو جوڑا تھا ان میں ایک مضمون مشترک آیا تھا سورۃ النازعات میں، الطامۃ الکبریٰ اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ اب یہ جو ہے طامۃ الکبریٰ، بہت بہت بڑا حادثہ جو آنے والا ہے، یعنی قیامت۔ اگلی صورت سورہ عبس میں صاخہ، فاذا جاءت الصاخہ، جب وہ آ جائے گی بہت بڑی چیخ والی جس کے اندر بہت دہاڑ ہوگی، تو اس قیامت کا در حقیقت نقشہ ہے انہی طامۃ الکبریٰ اور الصاخہ، اس کی شرح ہے کہ جو ان آیات میں کی جا رہی ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، اس کا عام طور پر ترجمہ کیا گیا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ شمس سورج، کورت تکویر کہتے ہیں کسی شے کو لپیٹ لینا، جیسے کہتے ہیں کررت العمامۃ اے لففتھا، میں نے اپنا عمامہ، اپنی پگڑی جو ہے اپنے سر کے گرد لپیٹ لی۔ تو تکویر کے معنی جو ہے کورت العمامۃ، یعنی میں نے پگڑی جو ہے اس کو لپیٹ لیا ہے، تو اس کے معنی تکویر کے معنی لپیٹ لینا۔ سورج کا لپٹ جانا کس معنی میں ہوگا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، سورج کیسے لپٹے گا؟ ویسے یہ ناقابل تصور ہے، ناقابل فہم ہے، لیکن یہ کہ اس کی ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سورج سے مراد یہاں پر سورج کی روشنی، دھوپ اور سورج کی تمازت ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام موجود ہے کہ جس میں وہ فرمایا گیا ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورۃ الدہر میں، وہاں شمس سے مراد دھوپ ہے، تمازت ہے، حرارت ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورج کی تمازت میں کمی آ جائے گی، یا جیسے کہ سورج کی جو دھوپ ہے وہ لپٹتی ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں صبح کے وقت سورج کی دھوپ کی بساط جو ہے، جیسے بستر بچھایا جاتا ہے، وہ گویا کہ دھوپ بچھ رہی ہے، اس کی بساط بچھائی جا رہی ہے، اور شام کے وقت اس بساط کو گویا کہ لپیٹا جا رہا ہے۔ تو اذا الشمس کورت، اسی طریقے سے قیامت کے احوال میں کوئی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ دھوپ کم ہو جائے گی، اس کی تمازت کے اندر کمی آ جائے گی۔ اور یہ بات اس اعتبار سے سائنٹیفک جو ہمارے اس وقت کے جو بھی ہماری معلومات ہیں اس کے حوالے سے کچھ تطبیق رکھتی ہے کہ یہ بات یعنی بتائی جاتی ہے کہ سورج کا درجہ حرارت کم ہو رہا ہے مسلسل، اس کی تمازت اور حرارت میں کمی آ رہی ہے، اس کے اندر جو بھی یعنی کمبسٹیبل مواد ہے اور جو بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے دھماکے اور اس سے جو حرارت نکل رہی ہے، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو اذا الشمس کورت، اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں واللہ عالم، ورنہ اس کو متشابہات میں رکھیں گے۔ سورج لپیٹ لیا جائے گا، اس کے کیا معنی ہے یہ ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس سے مراد جیسے کہ مثال موجود ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورج سے مراد سورج کی دھوپ اور اس کی تمازت، روشنی کم ہو جائے سورج کی، یا یہ ہے کہ سورج کی تمازت میں کمی آ جائے، واللہ عالم۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب کہ ستارے، اب انقدرت کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں، اس کے معنی یہ بھی لیے گئے کہ جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، اور یہ بھی ہے جیسے کہ تقدر اور قدورت، یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، کوئی شے مقدر ہو گئی ہے، اس میں تقدر ہے، قدورت ہے، دل کی قدورت، تو اس معنی میں انقدرت، قدرہ کسی شے کا گدلا ہو جانا، تو وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب کہ ستارے جو ہے دھندلا جائیں گے، ان کی بھی روشنی میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے نزدیک ان دونوں آیتوں کا جب ہم تقابل کریں گے تو اس سے اس رائے کو اور تقویت حاصل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اذا الشمس کورت کے معنی بھی یہ ہیں جبکہ سورج کی تمازت یا اس کی دھوپ جو ہے اس کا بستر طے کر دیا جائے گا، اس کے اندر کمی آ جائے گی۔
نہ صرف سورج بلکہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جو ستارے ہیں وہ بھی دھندلا جائیں گے، ان کی بھی روشنی کم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اب یہاں سے کچھ زمینی کیفیات جو ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور میں یہاں ایک بات اصولی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا قرآن مجید میں احوال قیامت کا جو تذکرہ ہوا ہے ان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو سماوی جو کیفیات ہیں، فینومینا ہیں، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، جیسے سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا کہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، خَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جبکہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یکجا ہو جائیں گے، جس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ شاید کچھ ایسا خلل واقع ہوگا، یہ جو ہمارا باہمی توازن ہے، جو نظام ہے ثقل باہمی کا، اس کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ واقع ہوگی کہ اس کی سورج جو ہے وہ کھینچ لے گا چاند کو اپنی طرف، اور چاند جو ہے سورج کے اندر دھس جائے گا۔ تو یہ جو فرمایا، اب اس کے حوالے سے سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں ایک بات یہ آئی کہ وہ جمع ہو جائیں گے۔ یہاں آ رہا ہے اذا الشمس کورت۔ باقی یہ کہ سورج کے بارے میں قرآن مجید میں بہت کم آیا ہے کہ قیامت کے احوال میں اس کا تذکرہ ہو کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہی دو مقامات ہیں، اور میں نے مزید جب اس کا استقصاء کیا تو ایک بات سامنے آئی ہے کہ اجرام سماویہ کے بارے میں آسمان کے بارے میں تو بہت سے مقامات پر آپ کو ملے گا کہ اس کی کھال کھینچ لی جائے گی، وردتن کا دہان ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، لیکن باقی یہ کہ اور اجرام سماویہ کے بارے میں قیامت کے روز کیا ہوگا، وہ جو زلزلہ ہے، وہ جو ایک ہلچل ہوگی اس کائنات کے اندر، اس کا تذکرہ کم ہے۔ زمین کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور ان میں بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ جبال، پہاڑوں کے بارے میں آج میں نے جب دیکھا تو 11 مقامات پر قرآن مجید میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت بن جائیں گے، پھسلتی ہوئی ریت، یہ ایسے چلیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو یا اون ہو، جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بادلوں کا تصور آج جتنا ہمیں ہے، وہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی عام آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بادل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ نیچے سے تو بادل جو ہے سالڈ نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ آج ہمیں معلوم ہے جب جہاز جب چیرتا ہے بادلوں کو اوپر چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے تو اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہے یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہے۔ تو پہاڑوں کے بارے میں قیامت میں جو کچھ ان کا معاملہ ہونے والا ہے یہ بہت تفصیل سے آیا ہے۔ میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو وہ مقامات جو ہے وہ گنوا دیتا ہوں۔ سورۃ المرسلات جو ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جبکہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ سورۃ النبا میں آ چکا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور یہ ریت بن جائیں گے، اور ریت چمکتی ہوئی ریت، جیسے کہ کہیں صحرا کے اندر ریت چمکتی ہے تو سراب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے، یہ پہاڑ بھی اس شکل کے ہو جائیں گے۔ سورۃ الکہف میں فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے یہ پہاڑ تمہیں کو بڑی شے نظر آ رہے ہوں گے لیکن میرا رب تو ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ سورۃ النمل میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم دیکھ رہے ہو پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو بڑی ٹھوس چیز ہے، یہ تو بہت ہی مضبوط شے ہے، بڑی جامد شے ہے، جمی ہوئی شے ہے، اس کے کہیں جنبش کھانے کا کیا سوال، لیکن قیامت کے روز دیکھو گے کہ یہ جیسے بادل چلتے ہیں ایسے یہ پہاڑ چل رہے ہوں گے۔ سورۃ الطور میں فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس روز زمین کانپے گی، لرزے گی، یہ زلزلۃ الساعہ جو ہے، زمین کا کانپنا اور زمین پر ایک زلزلہ آنا، یہ تو بہت مرتبہ آیا ہے۔ وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے یہ پہاڑ جیسے کہ چلتے ہیں، ایسے ہی نہیں، یعنی یہ کہ یہ کوئی محاورہ یا استعارہ نہیں ہے، بالفعل جیسے کہ چلا جاتا ہے، یہ مفعول مطلق ہے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ میں فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، سورہ حاقہ میں فرمایا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ،
یہ زمین پہاڑوں سمیت اٹھائی جائے گی اور پھر پٹک دی جائے گی جیسے کہ پٹکا جاتا ہے ایک ہی بار، اور گویا کہ اس طرح اس سے وہ چپٹی ہو جائے گی۔ اس کی یہ لمبائی، یہ جو گولائی کہہ لیجئے اس وقت ہمارے علم میں ہے، کوئی اس کے اندر جیسے سورہ طٰہٰ میں آیا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچان اور نیچان نظر آئے گی اور نہ کوئی موڑ، کہیں بھی کوئی کجی نہیں ہوگی۔ سورۃ المزمل میں آیا ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلتی ہوئی ریت۔ سورۃ المعارج میں آیا ہے یوم یکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی اون، اور یہی پھر سورۃ القاریہ میں آگے چل کر آ جائے گا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اون ایسی جو دھڑک دی گئی ہو اور وہ بالکل جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے ایسے ہو جائے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے کہ زمین پر جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ مرعوب کن شے جو ہے وہ یہ پہاڑ ہیں، بڑے جمے ہوئے ڈٹے ہوئے، لیکن یہ کہ وہ قیامت کا زلزلہ اس کے احوال ایسے ہوں گے کہ یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر اور یہ چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں یا جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی، اور وہ اس کی کیفیت اختیار کر لیں گے۔ آگے چل کر سورۃ الفجر میں اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے وہ اور بہت واضح ہے، اس کو چپٹا کر دیا جائے گا، بلکہ سورۃ الانشقاق میں بھی آیا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، گویا کہ جیسے کسی چیز کو کھینچ دیا جائے، اگر کوئی گیند ہو اور اس گیند کو آپ کھینچیں گے تو وہ چپٹی ہو جائے گی، اس کی گولائی ختم ہو جائے گی اور وہ لمبان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اب ظاہر بات ہے جب کسی ایسی شے کو کھینچا جائے گا تو اس کے بطن میں جو کچھ ہے اس کی اس موٹائی کے اندر وہ باہر نکل آئے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا اور جو اس میں ہوگا اسے وہ باہر نکال کر خود خالی ہو جائے گی۔ سورۃ الفجر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے کہ یہ پہاڑ اور یہ زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دی جائے گی، اور پھر یہیں پر وہ حشر کا میدان یہی ہوگا، قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا، جو اعمال اس زمین پر کمائے گئے ہیں ان کا حساب کتاب یہی ہوگا۔ اور ایک خیال آتا ہے واللہ عالم، میں اسے کسی سوچی سمجھی رائے کا جو ہے اظہار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ زمین کا جو اصل نیوکلیس ہے وہ تو دہتا ہوا لاوا ہے، آگ ہے۔ اگر اس کو چپٹا کیا گیا تو اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے جو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں طرف جو ہے زمین ہوگی اور درمیان کے اندر جو ہے وہ اس کا دہتا ہوا لاوا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ زمین کی جہنم جو ہے در حقیقت انسان کے لیے جو کچھ اس نے کمایا ہے اس زمین پر اس کا حساب کتاب بھی یہی ہو اور یہیں سے اس کی جہنم بھی برآمد ہو جائے۔ مجھے وہ لفظ یاد آ رہا ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جبکہ وہ جیل میں تھے اور انہیں وہاں ٹارچر کیا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھیں، تو ایک جملہ ان کا آتا ہے کہ ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں